اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تو میں بتا رہی تھی کہ جب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں نا، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ سورۃ الم نشرہ کی آیت ہے نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں مشکل میں ڈالتے ہیں نا تو ساتھ ساتھ آسانی دیتے ہیں، بعد میں نہیں، ساتھ ساتھ آسانی بھی آ رہی ہوتی ہے۔ کوئی مشکل، ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پہ مشکل آتی ہے نا تو ہم صرف مشکل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں آسانی نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی شخص آزمائش میں ہوتا ہے تو وہ اگر غور کرے، وہ اس اہل بصیرت والی جو نظر سے دیکھے تو اس کو اس مشکل میں بھی شکر کا تاثر آئے گا، اور وہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تو کرم کیا نا، یہ چیز بھی اگر چلی جاتی یا یہ بھی مشکل میرے پہ آ جاتی تو پھر میں کیسے دونوں چیزوں کا نقصان کیسے برداشت کرتا۔ تو یہ جو اہل بصیرت ہوتے ہیں نا، یہ اس چیز پر مطلب ہر مشکل کو پھر اس حساب سے پھر شکر گزاری آتی ہے۔ دیکھیں جب ایک انسان کے اوپر مشکل آتی ہے، کوئی چیز اس سے چلی جاتی ہے فرض کریں، تو وہ کہتا ہے کہ ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ میں کہوں کہ اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا۔ پھر ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا اللہ نے یہ میرے ساتھ کیا ہے، میں اس پہ صبر کروں گی۔ پھر ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے وہ شکر کرے کہ اللہ نے اچھا اگر یہ میرے اوپر غم پڑا ہے تو اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی برضائے رب ہونا یہ کب آتا ہے؟ جب انسان ان آسانیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ صرف مشکل کو نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ آپ دیکھیں ہمارے صحاباؤں کا کیا طرز عمل تھا، یہی طرز عمل تھا ان کا کہ وہ راضی برضائے رب رہتے تھے، شکوہ کرنا نہیں ہوتے تھے ہماری طرح کہ ہم ہر وقت ہی روتے رہتے ہیں، شکایتیں ہی نہیں ختم ہوتی ہماری۔ جی اس بار کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اکثر یہ جو آپ بات کر رہی ہیں اس میں دو طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی انسان شکر بھی کر رہا ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہی بات کہ شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے وہ اپنی مشکل کو لے کے کافی تنگ آ جاتا ہے اور اس طرح سے اس کی فیلنگ ہوتی ہے، تو اس میں پھر مطلب انسان کیا کرے؟ دیکھیے فیلنگز آئیں گی اس طرح کی، لیکن اپنے آپ کو ظاہر ہے ہر وقت تو انسان کی ایک جیسی فیلنگز نہیں ہوتی نا۔ ایک ٹائم آئے گا جب انسان جو ہے وہ شکر کرے گا کہ ہاں ایسا ہے، پھر کہ زیادہ پریشان ہو جائے گا تو پھر پریشان بھی ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ وہ پریشان بالکل نہیں ہوگا۔ تو دونوں قسم کی فیلنگز ہوں گی، لیکن کس چیز پر جمے رہنا ہے، کیونکہ شیطان خیالات تو ڈال رہا ہے نا آپ کے اس میں۔ اصل میں جو چیز آپ کی پختہ ارادہ بنتی ہے وہ کیا ہے کہ جس پر آپ ثابت قدم ہو جاتے ہیں، وہ چیز آپ کی اپنی، یعنی کہ اگر تشکر آپ کے اندر آ رہا ہے نا تو پھر بار بار اس کو ہی دہرائیں کہ کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ آسانی بھی کی ہوئی ہے۔ کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مشکل ڈالے اور ساتھ آسانی نہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی بات جھوٹی تو نہیں لکھی نا، وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو پھر یہ ہم اس آسانی پہ نظر رکھے رہیں اور مشکلات کو صبر کے ساتھ گزارتے رہیں تو ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اللہ سے دعا بھی تو کریں گے نا ساتھ ساتھ۔ جی سعدیہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی سعدیہ۔ جی اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا، میں بات شیئر کرنا چاہی تھی، اور یہ جو جنہوں نے اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہا مشکل کا، تو تھوڑا سا میں ایک چھوٹی سی بات پہلے شیئر کروں گی کہ میری والد جو ہیں وہ تفسیر سنتے ہیں قرآن کی، تو ہمیں بھی کہیں کہ سنا کریں، تو وہ سن رہی تھی تو مسئلے جو تھے وہ بیان کر رہے تھے کہ جب ہم اپنی تکلیفیں اور اس سے پہلے بھی میری والدہ کیا ہمیشہ ہمیں کہا کرتی ہیں کہ آپ لوگ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اپنی مشکلات اللہ پر چھوڑ دو تو سب مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو میں ہمیشہ کبھی بھی مشکل آتی ہے تو میں سب کو بھی یہی کہتا ہوں، خود بھی اپنے دل میں عہد کر لے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ سے سجدے میں جا کے دعا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ مشکل ڈالی ہے، تیری رحمت سے بڑی یہ مشکل نہیں ہے، تو آپ خود کے دل اتنا مطمئن ہو جاتا ہے نا، اس قدر مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ مشکل فوراً حل ہو جاتی ہے۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کوئی دروازہ پہلے بند نہیں کرتا کہ دوسرا دروازہ کھولنے سے پہلے ہم اس بند دروازے کو دیکھ کر روتے رہتے ہیں اور وہ کھلا ہوا دروازہ ہم نہ تلاش کرتے اور نہ ہم دیکھتے اسے۔
ہم اس رونے میں دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں اس دروازے کو جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دروازہ بند کرنے سے پہلے جو ہے وہ کھول دیتا ہے ہم پر. بالکل تو بالکل یہ چیز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اگر بھروسہ کر لیں گے نا اللہ تعالیٰ سے اور یہ کہیں گے اللہ یہ مشکل تیری رحمت سے خود بخود دیکھیں ہمیں نہ ٹینشن ہوگی اور نہ وہ مشکل جو لگے گی. اور وہ دل میں جب یہ بات آ جائے گی نا تو ہمیشہ ہمیشہ یہ بات آئے گی جب مشکل آئے گی ان مع العسر یسرا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی اور ہر مشکل کے ساتھ جو ہے وہ آسانی ہے. بالکل. بارک اللہ فیک. اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ کیونکہ میں آیات بس یہیں تک رکھوں گی اور یہیں تک ہی جو ہے وہ ہم رکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ پھر آپ لوگوں کا سبق زیادہ نہ ہو جائے، آپ لوگ پریشان ہو. جی تجلا کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ نا مجھ سے آپ سے یہ بات کہنی تھی کہ آج جو آپ نے پڑھایا وہی ہم نے آج مطلب وہی ہم نے آپ کو آج جو ہماری جو نیکسٹ ٹیچر سنیں گی ان کو بھی وہی سنانا ہے. جی اور کیا سنائیں گے آپ؟ آج نہیں مطلب یہ 7 تک سنائی نا آپ نے، اب آپ 8 سے سنائیں گی، 8 سے لے کے 13 تک. نہیں میں کل تو کلاس ہوئی نہیں تھی تو ابھی ہم نے وہ 6:30 میں نہیں کلاس نہیں ہونی اچھا تھی نا. ہاں نہیں، آج آپ وہ سنائیں گی جو آپ نے کل سنایا ہے، کل پڑھا تھا. آج آپ 7 والا سنائیں گی، ٹھیک ہے؟ جو صبح سے گروپس ہو رہے ہیں نا، ابھی آپ نے رات کا گروپ لیا ہوگا، تو آج آپ 7 تک سنائیں گی، ٹھیک ہے؟ پھر کل جی آپ سنائیں ٹھیک ہے. گی 15 تک، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. آپ کی ایج کیا ہے تجلا؟ میری ایج 13 ایئرز ہے. 13 ایئرز ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ بہت کیوٹ ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ شارٹ کورس بھی کیا تھا تجوید کا ماشاء اللہ، اور اس میں پوزیشن لی تھی انہوں نے. تو ان کی مدر نے کہا کہ یہ بھی اس میں پڑھ سکتی ہیں، تو میں نے کہا کیوں نہیں پڑھ سکتی، اردو پڑھنا لکھنا آتا ہے تو بالکل پڑھیے. اپنے بچوں کو دیکھیں، آپ لوگ نا یہ سب سیکھیں تو آپ اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے سیکھیں گے. اور اگر آپ نہیں بھی سکھا رہے نا تو بھی آپ سیکھ رہے ہیں نا، تو یہ آپ کے آس پاس بچے ہیں سن رہے ہیں یہ باتیں، ان کے اندر جا رہی ہوتی ہیں یہ چیزیں، یہ ان کی گٹھی کے اندر بیٹھ جائیں گی یہ ساری چیزیں. اور پھر آپ جو ہیں بھلے سے آپ انہیں بتائیں نہ بتائیں، ان کو یہ باتیں پتہ ہوں گی. کیونکہ جب میں لیکچرز بنا رہی ہوتی ہوں کر رہی ہوتی ہوں تو کبھی کبھی میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں ماما یہ چیز یہ ایسے اور ویسے، تو میں کہتی ہوں آپ کو کس نے بتایا؟ تو کہتے ہیں کہ ماما آپ کسی کو بتا رہی تھی نا تو ہم نے سنا تھا. حالانکہ میں اس وقت نہ میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ آس پاس بیٹھے ہیں تو یہ سن رہے ہیں، وہ خود بخود ان کی اپنی مطلب تربیت ہو رہی ہوتی ہے ایک طرح سے. جی روبینہ آنٹی کچھ کہیں گی؟ جی روبینہ آنٹی. جی کل ہم نے پڑھا تھا نزلہ جی کا لفظ پڑھا تھا، بتجرید جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے اترنے کا تھا نا قرآن کا. جی جی پھر ایک لفظ آتا ہے انزلہ، اسی کے بعد ہی آتا ہے. تو انزلہ میں کیا ہوتا ہے کہ کیا ایک مطلب ساتھ اترنا، وہ بس اترنا. ایک ساتھ ہاں اوکے ایک ساتھ جیسے ہونا یا اترنا، بس اس اترنے کے معنی میں، اس میں بتدریج کا بس مفہوم نہیں ہے بس. یعنی جیسے تورات اور جو ہے وہ زبور جو ہے وہ جی صحیفے ان کے جی. اور اچھا ویسے بھی بارش کے لیے بھی انزلہ کا لفظ آتا ہے کہ ہم نے ہاں اتارا ہاں پانی. تو ٹھیک. یہ مجھے کمپیریزن پتا نہیں تھا، میں نے یاد تو رٹ تو لیا تھا، بٹ کل مجھے سمجھ کے جو ہے مجھے تو پھر میں نے وہ ایکسپلین کیا اپنے ہسبینڈ کو بھی اپنے بچوں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کو. تو ٹھیک ہے. جزاک اللہ. واہ واہ یاکی. جی طاہرہ اور کچھ پوچھ رہی ہیں؟ یس مس، مجھے پوچھنا تھا، آپ نے دل ٹیڑھا کرنے کے بارے میں بھی کافی بتایا تھا، تو مجھے اتنا پوچھنا تھا کہ جیسے اللہ پاک کن لوگوں کے دل ٹیڑھے کر دیتا ہے، مطلب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ، اس کا بتا دیتے ہیں مجھے. دیکھیں ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے نا. کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وابصارہم وعلی سمعہم وابصارہم. تو ان کے جو یعنی کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو ہمارے دل کے اوپر ایک کالا سا اسپاٹ آ جاتا ہے. یہ حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں میں آپ کو، کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اوپر ایک کالا اسپاٹ آ جاتا ہے. جب ہم اس گناہ کو پہ ریپینٹ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں، تو وہ پھر لائٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہلکا ہوتے ہوتے وہ ختم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان گناہ پہ جمع رہے اور مزید گناہ کرتا چلا جائے
تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دل ایک ٹائم آتا ہے دل پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے. جیسے سورۃ مطففین میں آتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم بما کہ وہ اپنے ان کے دلوں پر تو زنگ چڑھ گیا ہے, یعنی ایسا ایک کورنگ سی ہی پڑ گئی ہے ان کے دلوں پر کہ اب ان کے دلوں کے اندر کچھ جاتا ہی نہیں ہے, یہ دل ان کے سنتے ہی کچھ نہیں ہے. تو انسان کا جو دل ہوتا ہے نا, دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ کل کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 2 نفس رکھے ہیں. 2 نفس کا مطلب یہ کہ 2 طرح کی تھاٹس اللہ نے رکھ دیے ہیں. ایک طرف اس کا بدی کا تھاٹ ہے, ایک طرف اس کا اچھائی کا تھاٹ ہے. یعنی کہ جب انسان کوئی کام کرنے جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ کروں یا نہ کروں, کروں نہ کروں, یہ میں اس کشمکش میں ہوں. تو یہ جو 2 چیزیں ہیں ہمارے, یہ اللہ نے اندر رکھی ہوئی ہیں. تو جب انسان بدی کی طرف زیادہ مائل ہونے لگتا ہے تو دل ٹیڑھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جب انسان اچھائی کی طرف رہتا ہے تو انسان کا دل سیدھا رہتا ہے. اگر انسان اپنے گناہ پہ جمع رہے, یعنی کبھی ہوتا ہے نا ہمیں گناہ تو ہم نے کر لیا, صحیح ہے, لیکن میرے دل میں گلٹ ہے اور میں گلٹ کے اندر مبتلا ہوں کہ نہیں میں یہ گناہ کر رہی ہوں لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا, اللہ کرے کہ مجھے توفیق ملے کہ میں اس سے نکل آؤں. لیکن ایک گناہ ایک رویہ یہ ہوتا ہے میں گناہ کروں اور گناہ کے بعد کہوں تو کیا ہوا, اور لوگ بھی تو کرتے ہیں, اس نے بھی تو کیا ہے, فلاں نے بھی تو کیا ہے, تو کیا ہوا, اور میں اس کی تعویلیں پیش کرنا شروع کر دوں, یا میں کہوں کہ میں نے تمہیں اس لیے تھپڑ مارا کیونکہ تم نے مجھے غصہ ہی کیوں دلایا, غلطی تو تمہاری ہے. یہ ہمارا ایک رویہ ہوتا ہے نا, یہ ہمیں عمومی انسانی رویہ ہے. تو جب انسان گناہ پہ جمع رہتا ہے نا تو دل تب ٹیڑھے ہونا شروع ہوتے ہیں. یعنی کہ جب انسان کے دل میں ہی برائی ہوگی, میں قرآن کھولوں, اللہ نہ کرے, لیکن کوئی انسان کھولے قرآن اسی لیے کہ میں اس کے اندر سے کوئی ایسی چیز نکالوں کہ جس سے میں مولویوں کی خبر لے سکوں. کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے نا, دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں, مسلمان ہی ہیں, نام بھی ان کے مسلمانوں جیسے ہوتے ہیں, وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ وہ قرآن اسی لیے کھولتے ہیں کہ اس میں سے کوئی ایسی چیز نکالیں کہ جس سے فتنہ پیدا کریں. تو ان کے دل ہوتے ہیں ٹیڑھے, اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو یہ غلط ہے, لیکن وہ پھر بھی کر رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا نیتیں. ہم اور آپ یہ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں کہ تمہارا دل ٹیڑھا ہے, فلاں کا دل ٹیڑھا ہے. یہ فیصلہ اللہ کا ہے اور ہمیں اسی کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں لوگوں کے بارے میں 70 اچھے گمان کرنے کا حکم ہے. کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ میں کسی کے بارے میں کس حد تک گمان اچھا رکھوں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 70 مرتبہ. مفہوم حدیث ہے کہ 70 مرتبہ تم اس کے بارے میں اچھا گمان کرو, پھر اس کے بعد 71 ٹائم پہ تم کہو کہ ہاں اس نے ایسا کیا ہوگا. اگر تمہیں کسی کے بارے میں پتا چلے کہ اس نے فلاں نے یہ کام کیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو فوراً ہی کہتے ہیں ہاں صحیح کہہ رہی ہو, وہ فلاں یہ کام بھی کرتا ہے, ہو سکتا ہے یہ بھی کیا ہوگا اس نے. ہم فوراً ہی بدگمان ہو جاتے ہیں. تو اس کو جو ہے تو اس طرح دل جو ہے وہ ٹیڑھے ہونا یا دل پہ سیل ہونا, یہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ بہتر دلوں کو جانتا ہے. اللہ کو پتہ ہے کیا چاہیے, اللہ کو پیور ہارٹ چاہیے, ہمارا سالم قلب سلیم دل چاہیے اللہ کو, کہ میں نے جیسا دل تمہیں دیا ہے صاف ستھرا, جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل صاف ہوتا ہے, بچوں کا دل صاف ہوتا ہے نا. جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دل جو ہے وہ ادھر ادھر اٹریکشن میں مائل ہوتے ہیں, دنیا کی رنگینیوں میں کھوتے ہیں, ہم گناہ کرتے ہیں, اور پھر ہمارے دل جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اللہ کی یاد سے بھی دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو دل ہوتا ہے نا, اس کے اندر قرآن یا موسیقی, ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہی رہ سکتی ہے. اگر آپ کو قرآن کی تلاوت اچھی لگ رہی ہے نا تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو موسیقی چھوڑنی پڑے گی, آپ کو میوزک چھوڑنا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ میوزک سنتے رہیں گے تو پھر آپ کو قرآن اچھا نہیں لگے گا. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے, اللہ اکبر و کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے میوزک سے منع کیا ہے, اور اللہ نے کہا ہے کہ تم اگر میوزک سننے کا دل چاہ رہے ہیں نا, تم مچل رہے ہو, تو تم قرآن کی تلاوت سنو, تاکہ تمہارا دل جو ہے وہ اس کی طرف زیادہ مائل ہو. جو قرآن سننے کے عادی ہوتے ہیں نا, ان کو میوزک بہت برا لگتا ہے, ان سے برداشت نہیں ہوتا. جی اور کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟ بس میں کلاس آف ہی کرنے لگی ہوں. کسی نے اور کچھ شیئر کرنا ہے؟ کیسا لگ رہا ہے یہ آیات سن کے آپ لوگوں کو؟ کوئی نئی بات پتہ چل رہی ہے کہ پہلے سے پتہ تھی یہ باتیں؟ السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. جی میم, سورہ بقرہ میں بھی بہت ساری چیزیں جان کر بہت زیادہ جو ہے وہ پیچھے, جیسے کہ کہتے ہیں کہ انسان
ہر روز اپنی جو ہے وہ زندگی سے یا جیسے جیسے انسان اسٹیپ بڑھاتا ہے تو روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. تو بالکل پچھلی جو کتابیں تھی چیزیں تھی ان سے سیکھا, اور سورہ بقرہ میں بھی بہت کچھ اچھا سیکھنے کو, یعنی کہ مطلب کہ اپنی زندگی کو جو کس طرح ہمیں جو ہے وہ ہمیں ہینڈل کرنا ہے چیزوں کو, معاملات کو, اور اس کو دیکھ کر کے اچھا یہ چیز اس طرح تھی تو ہمیں اس طرح کرنی چاہیے, سیکھنے کا موقع ملا تھا. اور اس میں بھی جو ہے وہ ابھی اسٹارٹ سے ہی ماشاءاللہ بہت سارا کچھ جو ہے وہ آج کے لیکچر میں جو ہے وہ بہت ساری نصیحتیں ملی ہیں, بہت سارا کچھ. ابھی جیسے کہ آپ جب سمجھا رہی تھی کہ دل ٹیڑھا ہونا کہ کسی چیز کی طرف, تو یہ ہمارے ساتھ اکثر, یعنی کہ یہ تو ہمارا روز کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی بات ہو تو ہم خود بھی جج نہیں کر پاتے ہیں, کچھ اس طرح ہو, ایون ہم نماز کا لے لیں یا کسی نیک کام کا لے لیں یا کسی اچھائی کا لے لیں, یار یہ کوئی بات نہیں, ہم نہیں کرے, کوئی دوسرا کر دے گا, یا ایسے ہوگا کہ ہم ہی ایسا کیوں کریں, وہ کیوں نہ کر لے, یا جو ہے وہ ہمارے ہی سارے ذمے رکھا ہوا ہی اس طرح کا ہے سارا نیک عمل. تو یہ ہمارا دل اکثر ٹیڑھا ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو سنبھال لیتا ہے, جنہیں اللہ تعالیٰ سنبھال لیتا ہے وہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں میں شامل کرے. آمین آمین. آمین آمین. اس کے بارے میں آتا ہے, آگے ہم پڑھیں گے کہ کچھ لوگ تھے جو کہ جنگ احد میں جن کے دل جو ہے وہ ڈگمگائے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم کر دیا تھا. تو یہ وہ قبیلے تھے جو انصار کے قبیلے تھے 2, ان کے بارے میں قرآن مجید میں آیات آئی تھی, آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ آل عمران میں. تو الحمدللہ ٹھیک ہے جی. تجلہ کہہ رہی ہیں کہ میں جو ہے وہ نماز پڑھ کے صبح کی فجر کی, اس کے بعد اپنا لیسن یاد کرتی ہوں. اچھا مجھے بتائیں, آپ لوگوں کو لیسن یاد کرنے میں مشکل تو نہیں ہو رہی؟ آپ لوگوں کو ترجمہ اچھی طرح یاد ہو رہا ہے؟ آج آپ لوگوں نے کلاسز لی تھیں, کیسا رہا آپ لوگوں کا پہلا ایکسپیرینس؟ زیادہ آیات تو نہیں لگ رہی؟ ابھی میں نے آپ لوگوں کا پلانر اسی لیے نہیں بنایا کہ میں پہلے یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کتنی آیتیں لے سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ ٹارگٹ ہمارا ہے کہ ہم نے رمضان سے پہلے کمپلیٹ کرنا ہے, تو ہمیں آگے زیادہ آیات لینی ہوں گی, ہم تیز چلیں گے آگے. تو ابھی ہم تھوڑا سا لے کر چل رہے ہیں, لیکن پھر آگے ہمارا ایک کانسٹنٹ اسپیڈ پہ چلے گا, تاکہ آپ لوگ پھر یہ کہ دیکھیں ریپیٹڈلی ورڈز سیم ریپیٹ ہوں گے نا, تو اس لیے آپ کو پھر یاد کرنے میں مشکل نہیں ہوگا. پھر یہ ہوگا کہ ایک پیج میں کچھ 4-5 لفظ ہی ایسے ہوں گے جو کہ آپ کے لیے نئے ہوں گے, باقی سارے ریپیٹ ہو رہے ہوں گے, تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو مشکل نہیں ہوگی. جی جو 28-29 پارہ والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو زیادہ مشکل نہیں ہوگا, کیونکہ وہ 28-29 پارہ مکی صورتوں پہ موسٹلی تھا, اور وہ صورتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مشکل بھی تھیں, کیونکہ مکی صورتوں میں جو چھوٹی آیات ضرور ہیں لیکن لفظ ان کے مشکل ہیں, تو یہ اس حساب سے تو بہت آسان ہے. دوسرا یہ کہ جو سورۃ بقرہ والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو اور بھی آسان ہے, کیونکہ یہ دونوں صورتیں بالکل ایک دوسرے کی بہنیں ہیں, جڑواں بہنیں کہتے ہیں ان کو, کہ یہ بالکل ان کے اندر کو کچھ آیات بالکل ریپیٹ ہوتی ہیں, بس ایک آدھ لفظ کے آگے پیچھے سے بالکل پوری ویسی ریپیٹ ہوتی ہیں, تو اور مضمون بھی آگے پیچھے ایسا ہی ہے. چلیں جی اپنا ہم کلاس آف کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اپنے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کیجیے, کیونکہ آپ ان کا احسان نہیں اتار سکتے ان کے لیے, لیکن دعا ضرور کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.